میں حویلی میں خاص ملازمہ تھی۔ میری عمر 35 سال تھی اور میرے 6 بیٹے تھے، لیکن میری مالکن کی ہاں اولاد نہیں تھی۔ ان کی شادی کو 15 سال ہو چکے تھے۔ ان 15 سالوں میں انہوں نے نہ جانے کتنی کوشش کی تھی، لیکن ان کے نصیب میں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مجھے میری مالکن بے حد عزیز تھیں، مجھ سے ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میرے مالک دوسری شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ شادی کو بہت عرصہ ہو گیا تھا اور وہ حویلی کے اکلوتے وارث تھے اور ان کو اپنا وارث چاہیے تھا۔ شادی تو اب تک مالک کر چکے ہوتے، لیکن میری مالکن نے نہ کوئی پیر چھوڑا نہ فقیر چھوڑا۔ تعویذ گنڈے کیے کہ شادی میں ہر بار رکاوٹ ہو جاتی۔ اس سارے معاملے میں نے مالکن کی مدد کی تھی۔ وہ جس کسی پیر بابا کے پاس جاتی مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ اس مدد کا آج تک مجھے بہت مالی فائدہ ہوا تھا۔ اس بار تو چودھری صاحب نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ شادی اب کر کے ہی رہیں گے۔ اب میری مالکن کی جان پر بن آئی۔ اب تو کوئی تعویذ گنڈا بھی اثر نہیں کرنے والا تھا۔ چودھری صاحب نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا۔ مالکن بہت پریشان تھی، میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کی حالت غیر تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹے جا رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مالکن آرام سے بیٹھ جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نفیسہ تمہیں پتہ نہیں ہے، میں سوتن برداشت نہیں کر سکتی۔ میری گاؤں میں عزت ہے، خاندان والی عورتیں مجھ سے حسد کرتی ہیں۔ میری نندیں تو وہ تو یہی چاہتی ہیں کہ میرا شوہر دوسری شادی کر لے اور میری بادشاہت ختم ہو جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی کوئی ترکیب سوچ رہی ہوں۔ وہ حد سے زیادہ پریشان تھیں، پھر اچانک رک گئیں اور میرے چہرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں بھی مالکن کو ہی دیکھ رہی تھی کہ انہیں مجھ سے کیا چاہیے تھا۔ نفیسہ، کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ انہوں نے اچانک میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھ سے سوال کیا تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، بلکہ ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں تو ہمیشہ ان کی مدد کے لیے حاضر رہتی تھی۔ میں نے کہا کہ انہیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں تو ہمہ وقت ان کی مدد کے لیے تیار رہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے آج ایسی مدد مانگنے جا رہی ہوں جو شاید تم نہ کر سکو۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ ایسا کون سا کام تھا اور ایسی کون سی مدد تھی جو ان کی میں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ مالکن میں آپ کی ہر ممکن مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کی مدد کرنے سے انکار کروں۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو انکار کروں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بات میں کرنے جا رہی ہوں شاید وہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم انکار کر دو۔ ان کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا کہ آخر ایسی کون سی مدد تھی جو وہ مجھ سے چاہتی تھیں، لیکن اگلے ہی پل انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر ایسی مدد مانگی جس کو سن کر میرے سر پر آسمان گر گیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں ایک پل کو سوچ میں پڑ گئی۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھیں، پھر بولی نفیسہ، میں جانتی تھی تم میری مدد نہیں کرو گی اس معاملے میں، کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ مالکن نے بے بسی سے کہا تو مجھے ان پر ترس آ گیا۔ پھر میں نے کہا کہ مالکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنا بڑا کام کر سکتی ہوں، وہ بھی کسی کے علم میں لائے بغیر، اور اس کام سے آپ کو نقصان ہوگا۔ میں آپ کی مدد تو کر دوں گی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میری مدد کرنے کی مجھے قیمت دیں گی، یعنی کہ 20 لاکھ روپے۔ 20 لاکھ روپے کی رقم کا سن کر تو میرے جیسے اوسانی خطا ہو گئے۔ میں نے کبھی زندگی میں اتنی رقم کو نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے 20 لاکھ روپے لہرانے لگے۔ میرے شوہر پر بہت قرضہ تھا، مجھ پر بھی قرضہ تھا، لیکن ہمارا قرضہ 30 لاکھ سے کم تھا۔ 3 سے 4 لاکھ تک کا ہم پر قرضہ تھا، لیکن یہ رقم تو بہت ہی زیادہ تھی۔ رقم اتنی تھی اور کام بالکل آسان تھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مالکن خوش ہو گئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا یا آپ کے شوہر کو معلوم ہو گیا اور اس بات کا راز کھل گیا تو وہ دن حویلی میں میرا اور آپ کا آخری دن ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ کتنا بڑا رسک ہے۔ میں تو ملازم ہوں، شاید مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن اس بات کے بعد مالک آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایک بار پھر سوچ لیں، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ لیکن مالکن اپنے ارادے کی پکی تھیں۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اور وہ پیچھے نہیں ہٹنے والی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سوتن برداشت نہیں کر سکتیں، اسی لیے انہیں یہ سب کرنا ہی ہوگا اور بہت خفیہ طریقے سے کرنا ہوگا، اور میں ان کی ہر طرح سے اس میں مدد کروں گی۔ 20 لاکھ کی رقم میرے لیے بہت زیادہ تھی، لیکن یہ کام ایسا تھا کہ ہمارا پول کھل گیا تو پھر مالک نے جو میرا اور مالکن کا حشر کرنا تھا، اس کا تصور کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مالک غصے کے بہت تیز تھے، کرنے کو تو وہ مالکن سے محبت کرتے تھے، لیکن جب حقیقت ان کو پتہ چلے گی تو یہ محبت اسی وقت ختم ہو جائے گی، بلکہ نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ مالکن کی بتائے ہوئے پلان پر ہم دونوں نے ایک ہی ساتھ عمل درآمد شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے مالکن مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ میری طبیعت پہلے سے کچھ دنوں سے خراب تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے خوشخبری سنائی تو مالکن نے مجھ سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔
پہلی کامیابی ہمیں مل چکی تھی، ہمیں زیادہ انتظار قدرت نے نہیں کروایا تھا۔ میں اور مالکن خوشی خوشی گھر چلے آئے۔ سارے راستے میری آنکھوں کے سامنے 20 لاکھ کی رقم گھومتی رہی اور میری مالکن کی آنکھوں کے سامنے بچہ، جی ہاں بچہ، میرا بچہ جو کہ مالکن مجھ سے لینے والی تھیں 20 لاکھ کے عوض۔ میرے پاس تو پہلے سے ہی بہت سارے بچے تھے، مجھے بچوں کی ضرورت نہیں تھی، مجھے پیسے کی ضرورت تھی جو مجھے مل رہا تھا، اور مالکن کو بچہ۔ ہم دونوں خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آ کر مالکن نے پوری حویلی میں اعلان کر دیا کہ خدا ان پر مہربان ہو گیا ہے اور وہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر سن کر مالک بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک دوسری شادی جھنجھٹ ہے اور وہ اس میں پڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اگر چودھری صاحب کو شادی کرنی ہوتی تو ان 15 سالوں میں کر چکے ہوتے۔ لوگ تو 5 سال میں شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اگر اولاد نہ ہو تو۔ مالک تو پھر بھی مالک تھے، انہیں مالکن سے بہت محبت تھی، لیکن اب کی بار انہوں نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ معاشرے کے دباؤ میں آ کر، اپنے رشتہ داروں، اپنی بہنوں کے دباؤ میں آ کر انہوں نے حامی بھر لی تھی، لیکن وہ دل سے نہیں چاہتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ ان کی بیوی حاملہ ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ چودھری صاحب کی خوشی دیکھ کر تو مجھے اس لمحے کو گھبراہٹ ہو گئی تھی۔ شروع میں مجھے لگا کہ سب اچھے سے ہو ہی جائے گا، لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ صرف میں ہی نہیں، میری مالکن بھی پریشان ہوتی جا رہی تھیں کہ اگر یہ راز کھل گیا تو کیا ہوگا۔ میں تو مالکن سے کہنے لگی کہ میں ان کے ساتھ ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سچ بات تو یہی تھی کہ میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ ہمارا حویلی میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر کوئی اس ٹو میں ہے کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اس خاندان کے لوگوں کو شاید چہرے پڑھنے آتے تھے، اسی وجہ سے وہ میرے اور چودھرائن کے ان چہروں کو آسانی سے پڑھ سکتے تھے، جن میں خوشی سے زیادہ پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اسی لیے میں نے مالکن کو مشورہ دیا کہ ہم شہر والے گھر میں چلے جاتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوگا، ہم آرام سے وقت گزار لیں گے۔ تو انہیں میری یہ بات اچھی لگی، انہوں نے چودھری صاحب سے اجازت لی اور ہم شہر والے بنگلے میں آ گئے، جہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ایک چوکی دار تھا اور ایک ملازمہ ہم اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، کیونکہ میں تو اب کام نہیں کر سکتی تھی۔ مالکن کو یہ بھی پریشانی تھی کہ حویلی میں مجھے کام کرنے کو کہا جائے گا تو وہ مقصد جس کے لیے اتنی پلاننگ کی گئی تھی وہ فوت نہ ہو جائے۔ اب شہر آنے کے بعد ہم سکون سے تھے، یہاں میرا خیال رکھا جا رہا تھا۔ زندگی بھر میں نے مالکن کا خیال رکھا، ان کی خدمت کی، لیکن آج زندگی میں پہلی بار تھا کہ میری مالکن میرا خیال رکھ رہی تھیں۔ ساری زندگی میں جس عورت کی محتاج رہی، آج وہ اپنی خواہش کے لیے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ہم نوکر ہیں، محتاج ہی ہوتے ہیں، ہمیں دوسروں کی مدد ہمیشہ چاہیے ہی ہوتی ہے اور کسی کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ لیکن آج میں قدرت کی اس کاریگری پر حیران تھی کہ جن سے میں ہمیشہ مانگتی آئی تھی، آج وہ مجھ سے مانگنے پر مجبور تھے۔ میری مالکن بہت اچھی اور مہربان خاتون تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ مالکن اتنی اچھی ہیں، پھر ان کے ساتھ اتنا اچھا کیوں نہیں ہوا؟ کیا واقعی اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے؟ خیر، وقت گزرتا گیا اور مجھے عجیب و غریب قسم کے خیالات آنے لگے۔ ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے، میرا بچہ میرے پیٹ میں اب لاتے مارنے لگا تھا۔ پہلی بار جس دن اس نے میرے پیٹ میں حرکت کی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، اندھیرے میں مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ مجھے پکار رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ ماں، مجھے کسی اور کو نہ دو، میں تمہارا ہوں، مجھے ساتھ رکھو۔ وہ ساری رات میں نے جاگ کر گزاری۔ میرا دل بدلنے لگا تھا۔ اس رات میرا دل ہی نہیں، میرے دل کے ساتھ میری نیت بھی بدل گئی تھی، پر میں پریشان تھی۔ مجھے 20 لاکھ بہت چھوٹے اور حقیر لگنے لگے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ 6 بیٹے ہونے کے بعد مجھے مزید اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ میرے لیے پیسہ ہی سب سے اہم تھا، اولاد نہیں۔ اولاد تو مجھے بہت ساری پہلے سے ہی تھی، مجھے کیا پڑی تھی کہ میں خواہ مخواہ ایک اور بیٹا پیدا کروں۔ لیکن اب میرا خیال غلط ثابت ہو گیا، اور اولاد پہلی ہو یا آخری، اولاد تو اولاد ہوتی ہے۔ میری مالکن نے میری پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ مجھ سے بار بار سوال کر رہی تھیں کہ میں آج کل اتنی خاموش کیوں ہوں۔ میں ان کے سوال کو گول کر جاتی۔ اس دوران مالک چکر لگاتے رہے، لیکن مالک نے ان سے کہا کہ حویلی میں ان کو بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کریں، ہم یہاں سکون سے رہ رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ ڈاکٹر نے مجھے ڈیلیوری کی ڈیٹ دے دی تھی، لیکن میری مالکن نے حویلی میں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیلیوری کروانے کے بعد ہی وہ اپنے شوہر سے رابطہ کریں گی اور کہیں گی کہ ایمرجنسی میں ڈیلیوری کرنی پڑی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ یہ ہم دونوں کی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ تھا جو اب ہمارے گلے پڑنے والا تھا۔ مالکن نے کہا کہ صبح ہسپتال جانا ہے، ڈاکٹر نے ڈیلیوری کی ڈیٹ دے دی ہے اور میرا آپریشن ہوگا۔ یہ بات سن کر مجھے میری روح فنا ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ نہیں، میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دے سکتی، یہ میرا بچہ ہے۔
میں 20 لاکھ تو کیا 20 کروڑ کے عوض بھی اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ میری نیت اور میرا ارادہ دونوں بدل گئے تھے۔ میں نے دیکھا مالکن سو چکی ہیں۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور چپکے سے وہاں سے نکل آئی۔ مجھے تکلیف بھی ہو رہی تھی کیونکہ مجھے ڈیلیوری کی ڈیٹ دے دی گئی تھی۔ اسی طرح میں وہاں سے نکل آئی اور راتوں رات میں نے رات والی بس پکڑی اور بس میں سوار ہو گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کبھی آپریشن نہیں کروایا تھا۔ تمام بچے نارمل پیدا ہوئے تھے۔ مجھے عادت ہو چکی تھی۔ میں اپنے مالکن کو بہت بڑا دھوکہ دے کر وہاں سے نکل آئی تھی کیونکہ مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا اور میں اسے کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی۔ پیچھے مالکن کا کیا حال ہوگا میں اس طرح سے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے صرف خیال تھا تو اپنے بچے کا جسے بچانا میری ذمہ داری تھی۔ میں گاؤں پہنچ گئی تھی۔ 5 گھنٹے کا راستہ تھا، آرام سے طے ہو گیا، لیکن اب مجھے درد شروع ہو چکی تھی۔ میں اپنے گھر نہیں گئی کیونکہ میرا شوہر تو وہاں پر 20 لاکھ کی امید لگائے بیٹھا تھا۔ اس پر بہت سارا قرضہ تھا اور ان مہینوں میں اس نے 20 لاکھ کے نہ جانے کتنے خواب دیکھ لیے تھے۔ اگر میں اس کے پاس گئی تو وہ واپس مجھے چودرائن کے پاس لے جاتا اور اپنی رقم حاصل کر لیتا۔ میرا شوہر تو پہلے ہی لالچی انسان تھا اور 20 لاکھ کا سن کر جتنا وہ خوش ہوا تھا اس کی خوشی تو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ سارا دن وہ سوچتا رہتا کہ میں موٹر سائیکل لوں گا، اپنا گھر بناؤں گا، اپنے قرضے چکاؤں گا۔ میں گاؤں کی خاص دائی زرینہ دائی کے گھر پر گئی اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ سردیوں کی راتیں تھیں۔ میں 12 بجے وہاں سے روانہ ہوئی تھی اور ابھی تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور فجر میں کافی وقت تھا۔ زرینہ دائی کو ان سب چیزوں کی عادت تھی۔ وہ ایک دائی تھی، کبھی بھی کسی عورت کو درد ہو سکتا تھا۔ ڈیلیوری کیس اچانک آدھی رات کو ہی عموماً اس کے پاس آ جایا کرتے تھے تو اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ حیرت کا جھٹکا تو اس نے مجھے دیکھ کر لگایا تھا۔ اس نے میری طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ نفیسہ تم اس وقت یہاں کیوں کر آئی ہو؟ تمہیں تو مالکن کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زرینہ نے مجھ سے کہا تو میں نے اسے کہا کہ باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے درد ہو رہی ہے، میری ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے، اسی لیے تو میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ مالکن جانے، ان کا کام جانے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے میرا بچہ صحیح سلامت چاہیے، جلدی مجھے میرا بچہ پیدا کر کے دو۔ مجھے بس یہی پریشانی تھی کہ مالکن کے لوگ آ جائیں گے اور مجھ سے میرا بچہ چھین لیں گے۔ مجھے جلد سے جلد اپنا بچہ یہاں سے نکالنا تھا۔ اس سے زیادہ مجھے شوہر سے خوف آ رہا تھا، میرا شوہر لالچ میں آ کر یہ بچہ مالکن کو پہنچا دے گا۔ راتوں رات خوف اور پریشانی سے میرا برا حال تھا۔ میں نے یہ تک نہ سوچا کہ پیچھے میری مالکن کا کیا حال ہوا ہوگا۔ خیر، مجھے درد شروع ہو چکی تھی اور میری ڈیلیوری دائی کروا رہی تھی۔ 2 گھنٹے کی انتھک محنت کے بعد میرا بچہ دنیا میں آ گیا تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے سوچا بس جلدی جلدی اپنے بچے کو اٹھاؤں اور یہاں سے کہیں غائب ہو جاؤں۔ اپنا بچہ میں ہرگز مالکن کو نہیں دوں گی۔ میں نے یہ تک نہیں سوچا کہ وہ مالکن تھیں جس نے ساری زندگی مجھ پر احسانات کیے تھے۔ ساری زندگی میں نے اس کا نمک کھایا۔ اس نے مجھے کھانا دیا، مجھے پہننے کو کپڑے دیے، مجھے رہنے کو جگہ دی۔ اگر وہ یہ سب نہ دیتی تو ہمارے پاس کھانے کے لیے نوالا بھی نہ ہوتا۔ میں نے مالکن کی کوئی نیکی یاد نہیں کی اور مصیبت، بلکہ شدید ترین مصیبت کے وقت میں انہیں تنہا چھوڑ کر نکل آئی۔ وہاں سے ان سے اتنا بڑا وعدہ 9 مہینے تک میں نے کیے رکھا، لیکن جب وہ وعدہ وفا کرنے کا وقت پایا تو میں نے انہیں تنہا مصیبت میں چھوڑ دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک ماں اتنی خود غرض ہوتی ہے جتنی میں ہو گئی تھی۔ کسی کے جذبات کا احساس تک میں نے نہیں کیا۔ یہ نہیں سوچا کہ 9 مہینے تک ایک مجبور اور مظلوم عورت کو امید دلائی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ ساری زندگی اس عورت کا نمک کھایا ہے اور اس عورت کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ میں 6 بچوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنا 7واں بچہ اس عورت سے چھپا رہی تھی جس کا کوئی بچہ ہی نہیں تھا، جسے شدید ضرورت تھی۔ میرا بچہ دنیا میں آ چکا تھا۔ اس کی رونے کی آواز سن کر مجھے لگا کہ میری جان میں جان آ گئی ہے۔ مجھے بھی خوف تھا کہ کہیں میرا بچہ کوئی مجھ سے چھین کر نہ لے جائے، کہیں میری مالکن یا میرے شوہر کو پتہ نہ چل جائے۔ مجھے جلد از جلد اپنے بچے کو لے کر یہاں سے نکلنا تھا۔ میں نے دائی زرینہ کی طرف دیکھا تو وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے اسے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا کہ ہاں تمہارا بچہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن زرینہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ میرے بچے میں شاید کوئی نقص ہے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے زرینہ سے کہا کہ بتاؤ نا کیا بات ہے، آخر مجھے پریشانی ہو رہی ہے، میرا شوہر تو نہیں آ گیا کہ وہ بچے کو لے تو نہیں گیا؟ مجھے ہزاروں وہم ستانے لگے۔ 1 سیکنڈ میں وقفے وقفے سے میں پاگل ہو رہی تھی۔ زرینہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا بچہ بالکل صحت مند ہے، تمہارے شوہر کو کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن مسئلہ انسانوں کا نہیں ہے، تمہارے ساتھ مسئلہ قدرت کی طرف سے ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرا رنگ فک ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ نا آخر کے کیا ہو گیا ہے، میرے بچے میں کوئی نقص ہے؟ میں نے پریشانی سے پھر سوال کیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو زرینہ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ نفیسہ، جو بات میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں
اس کو دل تھام کر سننا، میرے پاس تمہارے لیے بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے اس بچے کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس بچے کو بچانے کے لیے ہی تو تم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئی ہو۔ اپنی مالکن اپنے شوہر سے اسے چھپا رہی ہو۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں۔ اپنا بچہ کسی کو دینا آسان نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ قدرت تمہیں اپنی مالکن کے ساتھ کرنے والے دھوکے کی اتنی بڑی سزا دے گی۔ زرینہ نے کہا۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرا بچہ مر چکا ہے۔ کیا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا ہے؟ ابھی تو اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ زرینہ نے کہا کہ نہیں، میرا بچہ زندہ سلامت اور صحت یاب ہے۔ مگر اس نے پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں خود اٹھی اور اپنے بچے کو دیکھنے چلی گئی۔ مجھ میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی پریشانی اتنی زیادہ تھی کہ میں اپنے بچے کو دیکھنا چاہ رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں میرا بچہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے پاس گئی، وہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس کے تن سے کپڑا ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور میرے سر پر آسمان گر گیا، کیونکہ وہ بچہ نہ تو لڑکا تھا نہ لڑکی تھی، بلکہ وہ تیسری جنس تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں غش کھا کر گر پڑی۔ مجھے ہوش آیا تو زرینہ میرے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی مالکن کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس بیچاری مجبور عورت کو 9 مہینے تک میں نے اس بچے کی امید دلائی، اور عین مصیبت کے وقت میں اسے بے یار و مددگار اور تنہا چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ اس پر اس وقت کتنی بڑی مصیبت آئی ہوگی۔ اس کا شوہر اس تک پہنچ چکا ہوگا اور دیکھے گا کہ یہ سب ڈرامہ تھا تو اس پر کیا گزرے گی۔ ایک مجبور بے اولاد بانجھ عورت کے ساتھ میں نے بڑا دھوکہ کیا، اور قدرت نے مجھے اس کی اتنی بڑی سزا دی۔ جس بچے کو میں چھپا رہی تھی آج ایسا پیدا ہوا کہ میں اسے اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ میری لالچ کی قدرت نے مجھے بہت بڑی سزا دی ہے۔ ایک مجبور عورت کو مجھے امید نہیں دینی چاہیے تھی۔ اگر دلائی تھی تو پوری کر دینی چاہیے تھی۔ میرے تو پہلے سے ہی بیٹے تھے، کیا ہو جاتا جو ایک بچہ میں اس کو دے دیتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری مالکن خدا کو اتنی عزیز تھی، کس طرح تیسری جنس کے بچے سے خدا نے اس عورت کو بچا لیا۔ وہ مجبور تھی، میں تو مجبور نہیں تھی، سزا مجھے ملی۔ میں روتی ہوئی اپنے گھر واپس آ گئی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ پر بہت غصہ کیا۔ میں نے ساری حقیقت اس کو بتا دی تو شوہر نے کہا کہ تمہیں اس دھوکے کی سزا اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو تم نے مالکن کو دی ہے۔ اس بیچاری کو امید دلائی۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ مالکن کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ خوشی خوشی اپنے بیٹے کو لے کر حویلی آ گئیں۔ مجھے نہیں پتا وہ بچہ کہاں سے لائی تھیں، شاید میرے شوہر نے کہیں سے بچہ لا کر دیا تھا۔ اس نے 20 لاکھ کی رقم میرے شوہر کو دے دی تھی۔ مالکن کے ساتھ قدرت نے بھلا ہی کر دیا، جو اپنے گھر میں خوش ہیں، لیکن میں تیسری جنس کے بچے کو ہر وقت ہر کسی سے چھپاتی رہتی ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اسے کہیں چھوڑ آؤں جہاں اس کی جگہ ہے۔ میں اسے نہیں پال سکتی، میں کب تک زمانے سے اسے چھپاتی پھروں گی۔